کہ اس امپورٹڈ حکومت کے ہر بندے، مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف کی بات ماننا آئین پاکستان میں نہیں لکھا، جنوری کی بات ہے۔ اس کے بعد احسن اقبال نے کہا کہ آئی ایم ایف نے جو بتایا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا ریفارم کر لیں، اس کو ماننا پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری ہے۔ مریم نواز کی سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے کہا بلکہ جب ان کی حکومت آ چکی تھی کہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ قیمتیں زیادہ کر دیں تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے، یہ نواز شریف کا آرڈر ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری اکنامک ٹیم ہے انہوں نے اس طرح سے آئی ایم ایف کی ڈیل کی مخالفت نہیں کی جو انہوں نے خود کی ہے، لیکن تشویش کی بات ہے کہ جو غداری کے ساتھ آئی ایم ایف ملا رہے تھے، بلاول ہر روز کہتا تھا، وہ کل اس کی سپیچ چلی ہے نیشنل اسمبلی میں، چیختا چلا رہا تھا۔ تو آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے بہتر جو ڈیل، آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہوئی ہے، اس سے زیادہ ضروری چیز پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں۔ اس پہ میں کیا کہوں؟ محبوب صاحب، یہ جو آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو میسیجز کیے ہیں اس حوالے سے جب ڈیل ہو رہی تھی، تو کتنے دن جو آپ نے میسیج کیے ہیں اور کتنے دن مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کو رپلائی نہیں دیا اس پر بات؟ آج کل مفتاح اسماعیل ٹویٹر پہ ہر 20 منٹ بعد مجھے یاد کرتے ہیں۔ کاش جس وقت میں ان سے پوچھ رہا تھا 50 دن تو میسیج کا جواب دیتے تھے اور 10 منٹ وہ ٹائم دیتے تھے، تو شاید یہ ساری کنٹروورسی نہ ہوتی۔ آپ کی لاسٹ میٹنگ کب ہوئی تھی مفتاح صاحب سے؟ لاسٹ میٹنگ تو ابھی ہوئی تھی، اس سے پہلے 6 جولائی کو ہوئی تھی۔ کیا بات ہوئی اس میں؟ دیکھیں، اس میں تو یہ بات ہوئی کہ ہم نے آئی ایم ایف کا ایم او یو سائن کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں تھا۔ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر ان کو دیا۔ انہوں نے ایک کاغذ بھیجا کہ ہم جلد سے جلد آپ کو سنیں گے اور آپ کے مسئلے حل کریں گے۔ وہ مسئلے ہم نے آئی ایم ایف کی ڈیل کی کنڈیشنلٹیز میں بنائے تھے، ہاتھ ملایا، لیکن پھر 50 دن 1 منٹ بھی نہ دیا، اور یہ پہلی بار بھی نہیں ہوا۔ بجٹ سے پہلے بھی میں ان کے پاس گیا، یہ سارا ایکسپلین کرتے ہوئے ان کو سارے فگرز دکھائے، جو آج کل وہ کہتے ہیں کہ فگرز نہیں ہیں، سارے فگرز دکھائے۔ انہوں نے اپنے آفس میں ہاتھ ملایا کہ میں فاٹا کا بجٹ 60 سے 74 ارب تک بڑھا دوں گا اپنی بجٹ سپیچ میں۔ اس کے بعد جو بھی ان کو ڈکٹیشن ملی انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اب آڈیو جب آپ کے سامنے آئی تو پھر بھی مفتاح صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ دیکھیں، میں آڈیو پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک اصول ہے، اس ملک میں قانون ہونا ہے، اس قانون میں کسی کی وائر ٹیپنگ کرنا آپ کو پتہ ہے ایک سنگین جرم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو خط ہے اس خط کو میں اون کرتا ہوں۔ یہ ڈیل ہونے سے پہلے میں نے کہا، جب یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو خطرہ ہوگا، ان کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن جو 90 ارب روپے کا خسارہ ہے خیبر پختونخوا، اور اسی طرح کا امپیکٹ پنجاب میں بھی ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوگا، کیونکہ یہ جو سیلاب آئے ہیں 10 ارب ڈالر کے آئے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں بیٹھنا پڑے گا، اور یہ بات ابھی وہ خود بھی پڑھ رہے ہیں۔ سر، آڈیو جو ہے وہ جعلی ہے؟ یار میں نے آپ کو کہا، مذمت اس بات کی کرنی چاہیے کہ آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہو، وہ لیک، اس میں پھر اس کے بعد اس کو زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دینی ہی نہیں۔ کن پر شک ہے آپ کو؟ کس نے آڈیو آپ کی ٹیپ کی حوالے سے ریونیو رکھا گیا ہے آئی ایم ایف کی شرائط میں، یار آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ سرپلس رکھنا اس میں کوئی لاکڈ ان شرط نہیں ہے۔ جب ہم خود فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتے تھے کہ یہ سرپلس مشکل ہوں گے، تو مفتاح صاحب کے اور سیکرٹری فائنانس کے الفاظ ہے کہ یہ تو ہر 3 مہینے بعد ریویو ہوتا ہے، تو اگر حالات چینج ہوتے ہیں تو پھر تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو سرپلس نہیں رکھنا پڑے گا اگر آپ جسٹیفائی کریں۔ یہ جو کال تھی یہ واٹس ایپ تھی یا نمبر پہ کال تھی یا؟ مزے کی بات یہ ہے، جواب آپ خود ہی جو ہے وہ ڈھونڈ لیں، لیکن کل سے مجھے ہر پارٹی کے سیاستدان، ہر پارٹی کے سینئر سیاستدان، بیوروکریٹ، پولیس والے یہی پوچھ رہے ہیں کہ کال واٹس ایپ کی تھی۔ دیکھیں، میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ
लीक से फोकस जो है वो हटा के इस पे कर दे। सर हम इसलिए पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप सेफ है या नहीं, हम मैं यही कह रहा हूँ ना, सब यही जो है हाँ, नाम पूछ रहे हैं, बता वो दें सर। बेचारे भी यही पूछ रहे हैं। हाँ, नाम बता दें। अगर किसी को ये कॉन्फिडेंस ना हो कि वो किसी से बात कर सकता है बंद कमरे में, तो फिर तो एक जॉर्ज ऑरवेल की किताब थी 1984 जिसमें कहते थे कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग, तो फिर तो हम उस जॉर्ज ऑरवेल की किताब पे पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, बाकी मैंने जो उसके बाद जिसको भी जवाब दे दिया तो उनको ये कहा है कि तसल्ली से व्हाट्सएप पे बात करें।